ارے سلیم بھائی، آپ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام. شکر ہے مالک کا. تم بتاؤ کس سلسلے میں سفر کر رہے ہو؟ بس کیا بتاؤں، کاروبار کے لیے فوری کچھ رقم درکار تھی، اسی کے بندوبست کے لیے آبائی گھر فروخت کرنے جا رہا ہوں. اچھا بھائی، شکیل کتنی رقم کی ضرورت ہے تمہیں اور کتنے وقت کے لیے؟ جی یہی کچھ، میرا مطلب ہے 8-10 لاکھ روپے چاہیے سال بھر کے لیے. اچھا تو پھر میں تمہیں یہ رقم قرض کے طور پر دوں گا، لیکن اس کی واپسی تم مجھے اضافی رقم کے ساتھ کرو گے. اس طرح تمہارا گھر فروخت ہونے سے بچ جائے گا. چلیں، میری بھی رضامندی سمجھیے. اگر آپ دونوں کی اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں. جی ضرور کیجیے مفتی صاحب. آپ دونوں جو یہ معاملہ کرنے جا رہے ہیں یہ دراصل سودی معاملہ ہے. مفتی صاحب میں کچھ سمجھا نہیں، یا سود کیسے؟ میں سمجھاتا ہوں. ربا دراصل قرض پر ایسا فائدہ ہے جو پہلے سے طے شدہ ہو، چاہے رقم کی صورت میں یا کسی خدمت کی شکل میں. اور جیسا کہ ابھی سلیم صاحب نے فرمایا کہ یہ اس قرض کی رقم پر کچھ اضافہ لیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قرض جر منفعہ فہو ربا، یعنی وہ قرض جو فائدہ پہنچاتا ہے وہ سود ہے. مفتی صاحب اگر یہ پیسہ میں کسی کاروبار میں لگاؤں تب بھی تو میں کچھ منافع کما سکتا ہوں، لہٰذا اب میرے پاس موقع ہے کہ میں شکیل کو قرض دے کر اس پر منافع کما لوں. قرض دراصل احسان کا معاملہ ہے، اس پر آپ کچھ بھی اضافہ طلب نہیں کر سکتے. اگر اضافہ طلب کریں گے تو سود لینے کے گناہ میں شامل ہوں گے، جو کہ شریعت میں ناجائز اور حرام ہے. اگر آپ کو فائدہ ہی چاہیے تو آپ ان کے کاروبار میں پیسہ لگا کر ان کے نفع اور نقصان میں شریک ہو جائیں، یا آپ ان کے کاروبار کے لیے درکار سامان خرید کر فروخت کر کے نفع کما سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت 275 میں ارشاد فرمایا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے. مفتی صاحب، کیا میں بھی سود دینے کے گناہ میں شامل ہو جاؤں گا؟ جی بالکل. ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود لینے والا، سود ادا کرنے والا، سود کے معاملے لکھنے والا اور سود کے معاملے کا گواہ بننے والا، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے اور یہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں. مفتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ اس گناہ سے بچانے کے لیے. سلیم بھائی، میں آپ سے اب قرض نہیں لے سکتا. مجھے یقین ہے اللہ کوئی نہ کوئی اور انتظام کر دے گا میرے لیے انشاءاللہ. شکیل کیسی بات کرتے ہو؟ تم ابھی مشکل میں ہو اور میں اس وقت میں تمہارے کام نہ آ سکوں. بھائی ایک عرصہ ساتھ گزارا ہے ہم نے، تو بس طے ہوا میں تمہارے کاروبار میں رقم لگا کر نفع اور نقصان میں شریک ہو جاتا ہوں. مجھے تمہاری محنت اور ایمانداری پر پورا بھروسہ ہے. سلیم صاحب، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرمائے. آمین.